آج ہم دوبارہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں تو مختلف ٹاپک کے ساتھ، کیونکہ ہمارا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے معاشرے کے، اپنے پاکستان کے معاشرے کے بنیادی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو ڈائیگنوز کریں اور اس کے سلوشن کی طرف ہم ڈسکشن کریں اور بات کریں تاکہ ہم ان مسائل سے نکل سکیں۔ تو الٹیمیٹلی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم بڑھنا چاہتے ہیں، انڈیویجول سطح سے لے کے ملکی سطح تک ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو کون سی ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس سے ہم نہیں نکل پاتے اور ہمارے حالات بڑھتے جاتے ہیں، برے سے برے ہوتے جاتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اسی سلسلے میں پھر آج ہم جو آج کا ہارڈ ٹاپک ہے، غربت، پاورٹی، جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور بھی کافی سارے ملک ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی غربت کی لکیر سے بالکل ڈاؤن ہیں، اور پاکستان ون آف دیم۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً پاکستان میں 39%، یا یہ تو ایک سٹیٹسٹک بتاتے ہیں، حقیقت ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ورس ہو، مے بی 50%، 10 کروڑ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتیں، جو سروائیول جسے ہم کہتے ہیں، جس میں ہم کھانا ہے، پینا ہے، بنیادی 1-2 کپڑے ہیں، اور صبح 2 نوالے ہیں اور شام کو کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پورا نہیں کر پاتے۔ اور ایک مزدور ہے، جیسے اس کی آج کل تنخواہ کتنی ہے، ایک دیہڑ جو ہے وہ تقریباً 1500 ہوگی، 2000 ہوگی، یا ایسے بھی کم، کچھ لوگ 1000 پہ بھی کام کر لیتے ہیں۔ تو وہ کیسے اپنا نظام اس مہنگائی کے دور میں پورا کرتے ہیں؟ بجلی کے بل ہیں، جیسے کچھ بھی نہ آپ جلائیں تو تقریباً 30,000، 40,000، 50,000 آ جاتا ہے۔ اور ہماری اسٹیٹ ہے کہ جو ہمارے ان غریب لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے یہ ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ، تو وہ کیسے سوچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ تو ہم کیوں غربت کی لائن سے نیچے ہیں، کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ حالانکہ اپیرنٹلی ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس پاپولیشن بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ینگ بلڈ بڑا ہے، پہاڑوں میں چھپے ہوئے بہت سارے معدنیات ہیں، ٹھیک ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، بڑے اچھے اچھے موسم ہیں، کہ کیا بنیادی وجہ ہے؟ تو کیا جو ممالک، جیسے ہم باہر کی ایگزامپل دیتے ہیں، تو ایسی ایگزامپل جیسے ہم UK کی دیتے ہیں، امریکہ کی دیتے ہیں، یا کسی اور کی دیتے ہیں، تو اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ قدرتی طور پہ جو وسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی ہمارے پاس ہیں۔ تو پھر بھی ہم کیوں نیچے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم سروائیول نہیں پورا کر رہے۔ آگے ہم نے اگر مسلمانوں کا طور طریقہ دیکھیں، جب شروع میں ہم مسلمان تھے، لوگ جو اچھے لوگ تھے، جو اچھے مسلمان تھے، ہمارے صحابہ کرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹائم تھا، تو جب ہم پریکٹیکلی ان چیزوں پہ چلنا شروع کیا تو ہماری ہر چیز ختم ہوتی، صحیح ہونا شروع ہوگی۔ مطلب ہم زکوٰۃ لینے والے تھے بہت زیادہ، تو زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ ہم حکومت ہماری ہوتی نہیں تھی کچھ، تو ہم سپر پاور کے ساتھ ٹکر لگانا شروع کر دی۔ تو وہ کون سی، پھر اس کا مطلب ہماری کسی نہ کسی ہمارے اندر ہمارے اندر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں پاور کا اندازہ نہیں ہے کہ پاور کہاں چھپی ہوئی ہے۔ تو ہم آج اسی کے اوپر ہم ڈسکشن ابھی جاری رکھیں گے۔ دیکھیں انسان کیا چاہتا ہے بنیادی طور پہ، دیکھیں 2 چیزیں چاہتا ہے بنیادی طور پہ، 2 چیزیں چاہتا ہے۔ ایک تو یہ چاہتا ہے کہ میری ایگزسٹنس کے لیے مجھے جو ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہیں، مطلب ایک شیلٹر ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اگر وہ مجھے بھی نہیں مل رہا، اور اللہ تعالیٰ میں قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ میں کسی کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا، کہ آپ کو رزق کی فکر نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کس کی فکر ہونی چاہیے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے، ہمیں سیکرٹ بتا رہا ہے کہ آپ کے جو سروائیول کے مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں گا نہیں، آپ محنت کریں گے تو دوں گا میں، اور نہیں محنت کریں گے تبھی بھی میں کسی نہ کسی راستے سے دے دوں گا۔ آج کل آپ پاکستان میں دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ غربت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کھانا آلموسٹ سب کو ہی مل رہا ہے۔ اس کو فکر ضرور ہے کہ مجھے شام کو کیسے ملے گا،
میں بچوں کو کیسا کھانا کھلاؤں گا، لیکن اس فکر میں تو وہ ہے، لیکن مل پھر بھی رہا ہے. لیکن ہم اس فکر میں بھی کیوں ہیں؟ اس فکر میں اس لیے ہیں کہ کیونکہ ہمارے مطلب بنیادی جو پرنسپلز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اس غربت میں جانے کے کیا مسائل ہیں، کیا وجہ ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہارڈ ورک نہیں کرتے، خوشی سے ہارڈ ورک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ جب خوشی سے ہارڈ ورک نہیں کر رہے ہوتے تو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ کام ہو جائے یا یہ میں اچیومنٹ کر لوں تو اس کے بعد میں نے فارغ ہو کے بیٹھنا ہے اور پھر بس انجوائے کرنا ہے. اور فارغ بیٹھنے کو ہم انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، جبکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ کام کیا وہ مرتے دم تک ہارڈ ورک کرتے ہیں. اور ایسا نہیں کرتے کہ وہ مجبوری میں کرتے ہیں، وہ شوق سے کرتے ہیں، اور اس شوق سے ہارڈ ورک کرنے کو ایک انجوائمنٹ کو فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی مثالیں ہیں کہ اپنے کام جو ہیں وہ خود کرتے تھے، گھر کے کام خود کرتے تھے، اپنے ذاتی کام کرتے تھے، جو کہ ان کا نام ہے آج کل دنیا کے اندر. اور اسی طرح بھی جو عام انسانوں کی اگر مثالیں دی جائیں آپ کو تو مطلب آپ کوئی ڈیولپنگ کنٹری سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی اچھا آدمی جو آپ کو اچھا ملے گا، پھر اسی طرح آپ ڈیولپ کنٹریز کے اندر دیکھ لیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب آپ دنیا پوری آپ نے سنبھالی ہو، لیکن آپ اپنے ذاتی جو کام ہے آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں. تو آپ نے ہارڈ ورک سے آگے پیچھے نہیں ہونا ہوتا. لیکن پاکستان کے اندر یہ ایک ڈیفرنٹ ہے، اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ ایک کلچرل پرابلم ہے ہماری. کلچرل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں آپ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ تو فطری طور پہ تو خیر محنت کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا، محنت کرتا ہے اور کھیلتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص کر کے چھوٹا بچہ جو 3 4 5 8 10 سال تک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جب بھی آپ اس کے کام میں انٹرفیئر کریں گے وہ کہے گا نہیں آپ نہیں کرو، میں خود کروں گا. وہ خوش ہوتا ہے اس کام میں. اس کا مطلب اللہ نے جو نیچر بنائی ہوئی ہے وہ ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، ہم آگے بگاڑ دیتے ہیں. اور بگاڑتے کیسے ہیں؟ جو ہمارا کلچرل پرابلم ہے. کلچرل پرابلم کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ہیں ٹیچرز، ہمارے پیرنٹس، ہماری سوسائٹی، یہ ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ جیسے آپ اسکول جاتے ہیں، جیسے شروع میں آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ والدین بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مزدور دیکھ رہے ہو نا، یہ جو کام کر رہے ہیں نا، اگر تم نے پڑھا نہ تو تم ایسے بنو گے. ٹھیک ہے، تو یہ محنت کرنی پڑے گی تمہیں. تو انڈائریکٹلی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ محنت نہیں کرنی. صحیح ہے کہ تم نے اگر پڑھنا ہے تو یہ شوق یہ ذہن میں ڈالا ہے دماغ کے اندر کہ جب تم پڑھ کے فارغ ہو جاؤ گے اور تم نے صرف بیٹھنا ہے اور بالکل کوئی ہارڈ ورک نہیں کرنا، بس آپ نے آرڈر پاس کرنا ہے اور بس ریلیکس رہنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس چیز کو آپ نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں یہ کتنی وائرس کی طرح اس نے گھر کیا ہوا ہے. اور ہر نوجوان جو ہے وہ ہمارا یہ اس خواہش میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میری کام سے جان چھوٹے اور میں بھاگوں اور مجھے کچھ نہ کرنا پڑے گا، مجھے سو جاؤں، میں بیٹھا رہوں، کوئی ایسے ان پروڈکٹیو کام کروں کہ جو چلیں ٹھیک ہے میری پھر مجھے اس طرح. لیکن ہمیں پھر اس لحاظ سے پھر ہمیں محنت کرنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ جم میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، انرجی پھر بھی ضائع کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچپن میں جو لوگ یا جو بچے ابھی بھی آپ دیکھ لیں اپنے دوستوں میں سے کہ جو ہارڈ ورک کے کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے گھر میں غربت ہوئی ہو اور وہ ان کو کرنا پڑا ہو، ٹھیک ہے، مجبوری میں، لیکن اگر وہ ٹائم پیریڈ میں انہوں نے کر لی تو بعد میں زندگی میں وہ کامیاب رہے ہیں. ہاں اگر ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملی تو پھر تو الگ بات ہے. ڈائریکشن اگر مل گئی یا ہارڈ ورکر بھی تھے تو وہ آگے بڑھیں گے. تو اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کے اندر مطلب محنت کو ایک نیگیٹو سینس میں دیکھتے ہیں، ہم ہارڈ ورک کو ایک نیگیٹو سینس میں دیکھتے ہیں، جبکہ بچہ ایسا نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی، یعنی 50-60 سال کی عمر سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم
اپنے یعنی ایز اے جو بچے ہیں ہم اپنے پیرنٹس کو بھی ہم نکما بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہو، آپ بیٹھے رہو، آپ ریٹائر ہو گئے. اور جو ریٹائر ہو کے آتا ہے بندہ وہ بھی کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا رہوں، میں نے بہت کام کیا، بس اب میں نے بیٹھنا ہے. جو ہی وہ بیٹھتا ہے اسی دن اس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے نہ آپ نے بچپن میں تو خود ہی یعنی وہ فطرت کے مطابق تھے، نہ آپ نے جوانی میں ہارڈ ورک سے بھاگنا ہے، نہ آپ نے بڑھاپے میں جا کے بھاگنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں رہیں. لیکن کیونکہ ہمارا کلچر اس چیز کو نیگیٹو سمجھتا ہے. اب والدین نے اگر محنت کی ہے اپنے زمانے میں تو بچے ان کے بڑے ہو گئے، نو ڈاؤٹ اس میں تو کریں، آپ والدین کی خدمت کریں، ان کو ہیلپ کریں، ان کے سارے معاملات دیکھیں. لیکن جب وہ انٹینشنلی آپ ان کو پکڑے وہ بیٹھنا نہیں چاہتے، آپ بٹھانا چاہتے ہیں ان کو، تو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے. ان کی کیونکہ جسم جو ہے وہ ایکٹیویٹی سے بڑھنا ہے، ہارڈ ورک سے وہ بڑھتا ہے. آپ جم میں بھی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بڑا مسل اسی وقت بنتا ہے جب آپ اس کی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ انرجی ضائع کرتے ہیں تو اتنا ہی اور بڑا ہوتا ہے. جبکہ ہمارا کنسیپٹ یہ ہے ان جنرل کہ ہم جتنی محنت کریں وہ محنت یا اس انرجی کو سیو کر کے رکھیں، یہ بڑھاپے میں کام آئے گی. حالانکہ انرجی بڑھتی ہے جب آپ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنا حرکت میں رہتا ہے بندہ اتنا آگے. تو یہ ایک کلچرل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مت ختم ہونی چاہیے. یہ کیسے ختم ہو، یہ تو پرابلم ہوگی نا. تو یہ ختم ایسے ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ شروع میں بچہ جس طرح فطرت کے مطابق ہوتا ہے تو بچے کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ٹھیک ہے، اس کی سیفٹی کے لیے تو ہم کریں کہ یہاں سے گر نہ جائے. لیکن اس کو بچہ شور مچاتا ہے، دیکھیں نا، اس کو بڑے انرجی ہوتی ہے اس کے اندر، تو آپ اس کو کبھی بھی منع نہ کریں. چاہے وہ کھیل رہا ہو، چاہے وہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ چاہتا ہو کہ مجھے بابا آپ پیچھے ہٹے. ہم چھوٹا بچہ ہے ہمارا قاسم، وہ تو 3.5 سال کا ہے، تو ابھی میں زیادہ اس کو، کیونکہ پہلے چیزوں کی کئی دفعہ سمجھ نہیں ہوتی. جب بچہ اب ایز اے پیرنٹ بچے کو دیکھتے ہیں نا ان چیزوں کو سمجھ کے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ اتنا ہارڈ ورکر ہوتا ہے اور دن میں اتنی انرجی ضائع کرتا ہے وہ کہ وہ خوشی سے کرتا ہے. مطلب سب سے جو گڈ چیز ہے وہ خوشی سے کرتا ہے. تو اسی فطرت کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ محنت کرنے کے عادی ہو جائیں تو آپ کو سمپل ڈائریکشن چاہیے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، اس سے آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. محنت کو نہیں آپ نے چھوڑنا بلکہ آپ آگے بڑھتے جائیں، ہے نا. تو پاورٹی میں جو ہمارا سب سے بڑا ہزارڈ ہے نا، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہارڈ ورکنگ ہم مطلب ڈنڈے کے زور پہ تو کر ہی رہے ہیں، سارے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی گھر میں مسئلہ آ گیا تو پھر ابھی کرنا پڑے گا. ایسا نہیں. آپ کا ایک ایٹیچیوڈ، ایک مورال ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ہارڈ ورک سے گھبرائیں نہیں. آپ اپنا لیول ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہارڈ ورک سے آگے پیچھے نہ ہوں، وہ خوشی سے کریں، مزہ آئے گا آپ کو. بلکہ اس چیز کو میں کئی دفعہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں کہ آپ جس دن مطلب ایون واک بھی کر لیں نا، تھکے ہوں، آپ کو بڑی اچھی نیند آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جم چلے جائیں، بڑی اچھی نیند آ جاتی ہے. یا کوئی ایسا کام کر لیں جو جس میں مشکل ہو، تھوڑا چیلنجنگ ہو. ٹھیک ہے نا، مثلا ہم دبئی میں گئے ہوئے تھے تو بیچ میں گئے تو وہاں بڑی گرمی تھی اس دن نا. تو مسز میرے ساتھ تھی، تو میں نے اسے کہا کہ گرمی تو ہے، ویسے تو ہم سارے اف کر رہے ہیں کہ وہ گرمی ہے گرمی. میں نے کہا دیکھنا کہ گرمی جائیں گے اور وہاں پہ ہم چھتری کھولیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر چھاؤں میں جب بیٹھیں گے نا آپ کو مزہ آئے گا.